ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز محترم سامعین، بھائیوں، بزرگوں، سنن والیاں معززات، واجب الاحترام، با پردہ با حیا میری معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، حی و قیوم، تنہا و یکتا، مینوں اور آپ سب نو زندگی بھر پورے دے پورے اسلام تے اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ مالکی کائنات عقائد کو لا کے اخلاقیات، معاملات، ہر معاملے دے اندر اللہ سونا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لائی ہوئی شریعت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، مسلمان او خوش قسمت قوم ہے کہ رب کائنات نے امت مسلمانوں مکمل طور تے نظام حیات، نظام زندگی عطا فرمایا ہے۔ باقی دنیا دے اندر جتنے مذاہب، جتنیاں قوماں، جتنے بسنے والے دنیا دے لوگ نے، کسے دے پاس بھی زندگی دے ہر معاملے دے اندر اللہ دی رہنمائی موجود نہیں، مگر ایک اسلام ایسا ہے کہ جو مکمل ضابطہ حیات ہے، اخلاقیات کو لا کے، حتیٰ کہ مستحبات کو لا کے، عقائد و نظریات تک، معاملات کو لا کے، معاشرت اور رشتہ داریاں تک، رشتہ داری کو لا کے پڑوس تک، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے مکمل نظام زندگی دیتا ہے کہ اس انسان نو، مسلمان نو
اس حد تک رب کائنات نے رہنمائی کیتی ہے کہ ایک انسان اور مسلمان نے ایک جانور نال کیا سلوک کرنا ہے۔ جانور تو اپنی جگہ تے، حتیٰ کہ اللہ نے مسلمانوں درختاں تک دے حقوق دے بارے رہنمائی کیتی ہے کہ کس درخت نال کیسا سلوک کرنا ہے۔ ایک شجر سایہ دار ہے، درخت سایہ دار ہے، راستے تے اندر ہے، اس کا کیا حق ہے؟ ایک جانور بارد برداری والا ہے، اس کا کیا حق ہے؟ ایک جانور دودھ دینے والا ہے، اس کا کیا حق ہے؟ ایک جانور ہے، ایک حشرات الارض ہے جو انسان نو تکلیف نہیں دیندا، اس کا کیا حق ہے؟ اور جو تکلیف دیندا ہے اس نال کیا سلوک کرنا ہے؟ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ آج میں جس موضوع تے گفتگو کرنا چاہنا وہ اسلام دا نظام اقتصادیات، مالی امور۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں معاملات دے اندر بھی، معاملات دو قسم دے نے، ایک معاملات بندے دے مالی نے ایک دوسرے نال، ایک معاملات بندے دے معاشرتی طور تے نے کہ ایک بندے نے دوسرے بندے نال کیسے رہنا ہے، کیسے سلوک کرنا ہے، کیسے اس دی زندگی ہونی چاہیے، اور دوسرا کہ اس بندے نے اگر ایک دوسرے نال خرید و فروخت کرنی ہے، لینا دینا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ تو آج میں جس موضوع تے گفتگو کرنا چاہنا، زندگی دا اہم موضوع ہے اسلامی نظام معیشت، اسلامی نظام اقتصادیات، مالی امور دو طرح دے۔ پہلا، مال کمانا کیسے ہے، کیا کمانا ہے، کیسے کمانا ہے۔ پہلی چیز مال کمانا کیا ہے، دوسری چیز کیسے کمانا ہے۔ رب کائنات نے اس معاملے دے اندر بھی قرآن مجید دے اندر 10 آیات نازل کیتی ہیں کہ مال کمانا کیا ہے اور کیسے کمانا ہے۔ اس اقتصادیات دا، نظام معیشت دا دوسرا پہلو کہ اساں مالی معاملات آپس دے اندر کیسے کرنے نے۔ ساڈی بیع و شراء، تجارت، زراعت، دنیا دے اندر قرضہ دینا، رہن رکھنا، دنیا دے اندر ایک دوسرے نال معاملات نے کہ اجارہ داری ہے، رہن ہے، کفالہ ہے، حوالہ ہے، مرابع ہے، مزاربہ ہے، دنیا دے اندر ہزاراں قسم دے بیع و شراء دے اقسام نے۔ رب کائنات نے اس لین دین دے معاملے دے اندر بھی 70 آیات نازل کر کے امت مسلمہ دی رہنمائی کیتی ہے۔ پہلی چیز اج دے موضوع دے اندر کہ مال کمانا کیا ہے تے کمانا کیسے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس معاملے دے اندر بھی رہنمائی کیتی ہے، چونکہ مال اے انسان دی زندگی دی بقا دا اس تے انحصار ہے، پرامن بقا دا انحصار ہے۔ مال تو بغیر انسان دی زندگی نہیں، کوئی انسان بھی مال بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اگرچہ تھوڑے تو تھوڑا کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی نے روٹی کھانی ہے، ایک آدمی نے اپنی زندگی سے ضرورت پوری کرنی ہے، تو اس واسطے چونکہ مال انسانی زندگی دے اندر ایک اہم حصہ ہے، بلکہ انسانی زندگی دی بقا دا انحصار اس مال تے ہے، رب کائنات نے مال اور رزق اپنے ہاتھ دے اندر رکھے، کسی دے ہاتھ دے اندر نہیں رکھے۔ کوئی دنیا تے رزق دا مالک نہیں، کوئی دنیا تے مال دا مالک نہیں، سارا مال، سارا رزق اللہ نے اپنے ہاتھ دے اندر رکھا ہے، اس واسطے کہ اس زندگی گزارن دا، اس تے زندگی دا انحصار ہے۔ اگر رب کائنات مال دنیا دے کسے قوم نو دے دے، کسے برادری نو دے دے، کسے چودھری اور دولت مند نو دے دے، تو دنیا کائنات تے زندگی ختم ہو جائے، کوئی زندہ غریب نہ رہ جائے، کوئی کسی دا دشمن زندہ نہ رہے، چونکہ زندگی گزارن واسطے ہر ایک نو مال دی ضرورت ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ اس واسطے مال دا اللہ تعالیٰ نے ذمہ اپنے لیا کہ مال میرا ہے، کسی دی ملکیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدوں آدمی فوت ہوتا ہے، یہ عارضی مالک ہے، یہ فوت ہو جاتا ہے نا، تے رب کائنات فرماتے ہیں تیری ملکیت ختم۔ ہن از سرے نو وراثت دا قانون شروع ہوئے گا کہ اللہ فرماندا ہے تیری ملکیت ختم، تو ختم ہو گیا، ہن اساں نویں سرے تو دی تقسیم کریں گے کہ کیسے اس نو تقسیم کرنا ہے۔
یہ مال اساں کس طریقے نال دینا ہے، کتنا کتنا کس نو دینا ہے۔ وراثت دا قانون اللہ نے بیان کیتا ہے اس واسطے کہ مال اس مرن والے دا نہیں، یہ فوت ہو گیا، اس دی ملکیت عارضی ہے، ختم ہو گئی۔ اللہ فرماندے نے وہ مال ساڈا ہے، اس دی تقسیم اساں کران گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ مال دنیا تے زندگی دے انحصار واسطے ایک اہمیت رکھدا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے مکمل طور تے مسلمانوں نظام معیشت، نظام اقتصادیات دا پوری دی پوری رہنمائی کیتی ہے۔ اس وقت دنیا تے دو قانون نے جو انشاءاللہ میں اگلے جمعے بیان کراں گا۔ آج تے ہے کہ مال کمانا کیا ہے اور کیسے کمانا ہے۔ دنیا تے دو طریقے دی زندگی دے دو قسم دی معیشت چل رہی ہے۔ ایک معیشت ہے، اقتصادی نظام ہے جو اللہ نے مسلمانوں نے دیتا ہے۔ ایک یہودی نظام معیشت ہے جو اس وقت دنیا تے مسلط ہے۔ دونوں کیسے نے؟ دونوں دی بنیاد کیا ہے؟ اسلام دے نظام اقتصادیات دے اندر، اسلام دے نظام معیشت دی بنیاد اخوت ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے، صلہ رحمی ہے، ہمدردی ہے، ایک دوسرے دا دکھ درد بانٹنا ہے۔ جبکہ نظام معیشت یہود و نصارہ دا جو ہے وہ سود تے ہے، جس دے پیچھے لالچ، خود غرضی، قتل، تعصب، نفرت، خاندانی تعصب اور نسل پرستی ہے جس دے اندر۔ اور اسلام دے نظام اقتصادیات دے اندر کیا ہے؟ اخوت ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے، قرابت ہے، ایک دوسرے نال حسن سلوک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے دنیا دے اندر واحد اسلام ہے کہ جس نے نظام زکوٰۃ، نظام صدقات، خیرات، قربانی، فطرانہ، اگر کسی کو کوئی جرم ہو گیا تو بطور چٹی فرض کرو ایک آدمی نے قسم کھا لی ہے اور اس نے قسم کا کفارہ دینا ہے، تو اسلام نے کیا کیتا ہے؟ 3 مسکیناں نو جنہاں دے پاس کھانا نہیں، جاؤ اس نو کھانا کھواؤ۔ یہ ہے اسلام دا نظام معیشت، جاؤ کھانا کھواؤ۔ ایک آدمی نے روزہ توڑ دیتا ہے۔ اسلام دا نظام معیشت اقتصادیات دیکھو کہ رب کائنات نے اس دے پیچھے ہمدردی اخوت رکھی ہے۔ روزہ اس نے توڑیا ہے، فرمایا ہاں جاؤ اپنے علاقے دے اندر دیکھو 60 مسکین نو، 60 غریب و نادار نو جس دے پاس کھانے کھان دی ہمت نہیں، جاؤ اس نو کھانا کھلاؤ۔ مال نو تقسیم کیتا ہے، ایک جگہ تے نہیں رکھیا، امیر کو لائے کے غریب تے تقسیم کیتا ہے۔ اسلام دا نظام اقتصادیات دے اندر محبت، بھائی چارہ، اخوت، پیار اور محبت ہے، جڑا انشاءاللہ میں اگلے جمعے دساں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی معاملات دے اندر، بیع و شراء دے اندر، خرید و فروخت دے اندر، لین دین دے اندر اللہ اور اس دے رسول نے کتنی نرمی اور کتنی محبت، کتنا پیار رکھا ہے اور کتنی حوصلہ افزائی کی تھی اس آدمی دی جو آدمی مالدار ہو کے کسی غریب تے صلہ رحمی کرتا ہے۔ اے دنیا دے اندر واحد نظام معیشت مسلمانہ دا ہے جس دی بنیاد محبت، پیار اور اخوت تے ہے، اور دنیا دے اندر واحد نظام یہودیاں دا نظام معیشت جس دی بنیاد سود، اور سود دی بنیاد دے پیچھے خود غرضی ہے، لالچ ہے، طمع ہے، نفرت ہے۔ ایک آدمی سود دیندہ ہے، جی 100 روپے دے رہے ہیں، مہینے بعد 110، تیری میری مدت 1 سال تک ہے، 1 سال تک تو 110 روپے دے گا ہر مہینے، سال تو بعد 120 روپے ہو جان گے۔ خود غرضی ہے، جبکہ اسلام دا نظام معیشت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انظر مؤسرن، جڑا بندہ کسے تنگ دست نو جو نہیں ادا کر سکتا پیا، کسے تنگ دست نو مال دیندا ہے، اس نو مہلت دے دیندا ہے، چل یار آج نہیں کل دے چھوڑے، آج نہیں کل دے چھوڑے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذلہ اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، دن قیامت دے رب کائنات اس غریب تنگ دست لاچار نادار نو مہلت دین والے اس تاجر نو اللہ رب العزت دن قیامت دے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ ہے نظام، اسلامی نظام اقتصادیات جس دی بنیاد دے اندر محبت، اخوت، بھائی چارہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا التاجر الامین، اور دوسری روایت التاجر الصدوق، سچا امین تاجر،
دن کے ہم مد عرش دی چھاں تلے ہوئے گا۔ حضرات یہ ہے وہ نظام۔ تو اللہ رب العزت نے اس اسلامی نظام دی بنیاد، اس دی نظام معیشت دی بنیاد، نظام اقتصادیات، پہلی چیز کسب و اکتساب، کمانا کیا ہے اور کمانا کیسے ہے۔ دوسری چیز وہ معاملات نے، لینا کیسے ہے، دینا کیسے ہے، خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، قرضہ ہے تو کیا ہے، مرابع ہے تو کیا ہے، ایک کفالہ کیسے ہے، حوالہ کیسے ہے، بے مزاربت کیسے ہے، مرابع کیسے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دے اندر بھی دیتے ہیں۔ رب کائنات نے کیوں کیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے کیونکہ مال میں اپنے ہاتھ دے اندر رکھیا ہے، میں رزق کسے دے ہاتھ وچ رکھیا نہیں ہے۔ دنیا تے بڑے بڑے دولت مند مالک کی کائنات نے کنگال کر دیتے ہیں۔ مالک جب چاہے جیسا چاہے اپنا مال چھین سکتا ہے۔ دنیا تے ہزاراں مثالیاں نے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر فرمایا چونکہ مال ساڈا ہے، یہ دی تقسیم اساں کرنی ہے، کسی نو کوئی اختیار نہیں مالی معاملات دے اندر۔ اللہ اہم یقسمون رحمت ربک، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم۔ پروردگار فرما رہے ہیں لوگوں مال میرا ہے، میں مال دیواں جس نو چاہواں، میں تقسیم کرنی ہے معیشت، اس زندگی اس جیون دا طریقہ کس طریقے اس نے جیندہ رہنا ہے، کس طریقے دی زندگی گزر سکتی ہے۔ رب کائنات فرمانے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ پروردگار فرماندے کہ دنیا دی زندگی کیویں گزارنی ہے دے اندر اساں آپ تقسیم کرنا ہے۔ کیوں میرا پروردگار؟ سوال پیدا ہوندا ہے اللہ بندے تا سارے تیرے، توجہ کرنا، اللہ اے بندہ بھی تیرا ہے، او بندہ بھی تیرا ہے، اے بندہ بھی تیرا ہے۔ اللہ سارے بنو آدم ہے، سارے آدم علیہ السلام دی اولاد ہے، سارے بندے تیرے، وت مال بھی تیرا، تے اپنے بندیاں دے درمیان برابر تقسیم کیوں نہیں کیتا؟ توجہ کرنا۔ اے پروردگار مال بھی تو آخنا ہے کہ میرا ہے، رزق میرے ہاتھ دے اندر، جہنوں چاہواں تھوڑا دیواں زیادہ دیواں، مال بھی تیرا ہے تے بندے بھی تیرے نا۔ وت اللہ کوئی بھکھا رہندا ہے، کوئی دولت دے نشیاں وچ مست رہندا ہے، کسے دے بچیاں نوں فیڈر وچ دودھ پیوان دے پیسے بھی کوئی نہیں ہوندے، تے کسے دے کتے مکھن کھا رہے ہوندے نے۔ او پروردگارا اے تقسیم اونچ نیچ دی کیوں چکیتی؟ رب کائنات فرمانے ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات۔ رب کائنات فرماندے نے میں آپ درجے بنائے نے، کوئی اپنی نہیں، اپنی ذاتی کوشش دے نال مال دولت دا مالک نہیں بندا ہے، کوئی میاں کسے دے پھوکیاں نال امیر نہیں بندا ہے۔ اے مال تے دولت کسے نو کسب تے حسب تے نسب نال نہیں ملدے ہوندے۔ کتنے حسب نسب والے جنہاں دے ماں پیو بڑے امیر ہوندے ہیں مگر اولاد دی قسمت دے اندر اللہ نے رزق گھٹا چھوڑے ہوئے، وڈے وڈے دولت مندہ دے پتر بھیک منگ دے دنیا تے لوکاں نے ویکھ لائے، تے بڑے بڑے بھیک منگن والے انو اللہ نے دنیا دے بادشاہ بنا چھوڑے ہے۔ رب کائنات فرماندن سنو لوگو ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات۔ اے اساں آپ درجہ بندی کیتی ہے، کہنو اتاں کیتا ہے، کہنو درمیانہ بنایا ہے، کہنو غریب بنایا ہے، کہنو مفلس بنایا ہے، کہنو ایک روٹی دا محتاج بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ اللہ فرمان لے یتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما
یجمعون۔ رب کائنات فرماندے میں تہاڈا نظام چلاون واسطے کہنو چھوٹا کیتا ہے، کہنو وڈا کیتا ہے، کہنو کمی بنایا ہے، کہنو امیر بنایا ہے، کہنو کاریگر بنایا ہے، کہنو مزدور بنایا ہے، کہنو غلام بنایا ہے، کہنو آقا بنایا ہے، کہنو تاجر بنایا ہے، کہنو خریدار بنایا ہے۔ اے دنیا دا نظام چلاون واسطے جے کر میں سارے نو ہکو جہا بنا دیواں تے زندگی ایک لحظہ بھی گزرن دی طاقت ہے۔ ایمان نال دسو اساں سارے کلیاں تے ایکڑاں دے مالک ہوندے، سارے دی برابر زمین ہوندی تے اج زمین تے حال چلاون والا کوئی پانی لان والا، جے سارے ہی اساں تاجر ہوندے دنیا دے انسان تے خرید کرن والا، جے سارے ہی اساں مستری ہوندے مزدوری کرن والا، جے سارے ہی اساں امیر ہوندے ساڈے مکان بنان والا، دنیا کائنات دا نظام نہیں چلدا۔ رب کائنات فرماندے نے لوگوں میں رزق دی تقسیم آپ کیتی ہے، کسے دے میاں پھوکیاں نال منتراں جنتراں نال، کسے دے حسب و نسب نال، کوئی یہ نہ آکھے کہ میرے ہاتھاں دی کمائی ہے، اے دے ہاتھاں وچ برکت ہے، اے ساڈا خاندانی مال ہے۔ اللہ فرماندے جدو چاہواں کھس لواں، اے میری اندر ہی ہمت و طاقت، اے میرا مسئلہ ہے، رزق میری قوت و طاقت نال ملدا ہے، میرے فیصلے نال ملدا ہے، اے رزق دی تقسیم میرے ہاتھ دے اندر ہے، میرا ہاتھ دے اندر مال ہے، میں مال بھی میرا تے تقسیم بھی میں کرنا ہے تے دسنا ہے میں آپ کہ اس نو کماونا کیویں، کیونکہ مال اللہ دا ہے۔ فرض کرو میں تساں مینوں مال دیندے ہو کہ جی اے مال تواڈے کول ہے، تانوں مال دینے ہیں، تساں دے نال تجارت کرو، فلاں کرو، اصول لکھو گے، قانون بناؤ گے، اشتہام بناؤ گے، اے طریقہ کرنا ہے، اے کرنا ہے، اس طریقے نال کرنا ہے، اینج نہیں کرنا، اساں اس طریقے نال مال دے ذمہ دار ہیں، اس طریقے نال نہیں ذمہ دار ہیں۔ حضرات ساری کیوں اللہ فرماتا ہے مال میرا ہے، اس واسطے میں دسنا ہے کماونا کیا ہے، کماونا کیا ہے، رزق دا مالک میں ہاں، کوئی دنیا تے مالک نہیں، حتیٰ کہ پروردگار نے تو حد کر دیتی ہے قرآن دے اندر۔ باہر ہے کوئی بندہ اتنے بچہ خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر فرماندے نے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ رب کائنات فرمانے لوگوں سنو یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، قرآن دے الفاظ والغور کرنا، اللہ دی قسم و غریب نہ دارا ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر کیا فرمایا ہے؟ رب کائنات فرمانے یا ایھا الناس، او لوگوں اذکروا نعمت اللہ علیکم، میں اللہ دا اے نعمت احسان ہمیشہ یاد رکھیا کرو نا ہے، اے میری نعمت میرا احسان بھلاون دے قابل نہیں ہے۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اے میرا انعام احسان ہے کہ تیرا میرے بغیر خالق بھی کوئی نہیں تے میرے بغیر تیرا پالن والا بھی، تینوں پیدا کرن والا بھی میں ہاں، جے ہور کہیں دے ذمے ہوئے آ پتہ نہیں تینوں غصے دے اندر کیڑی شکل دے اندر بنا دے ویا، جے پیران دے وس ہوئے آ امیران دے وس ہوئے آ کدیں غریبان دے پتر سونے نہ جمے نہ، جے میاں دنیا دے کہیں امیر تے کہیں دنیا دے پیر دے وس دے اندر ہوئے آئے تے کدیں مریدان دے بال اچھے نہ ہوئے نہ۔ رب کائنات فرماندے میرا احسان پہلا ہے کہ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کہ میرے بغیر تینوں بناون والا کوئی نہیں، ویکھ لے میں بنایا ہے
ساری کائنات وچ برابر کر کے سونا بنایا ہے، امیر نو بھی گورا بنایا ہے، غریب نو بھی گورا بنایا ہے۔ دنیا کائنات تے حسن و جمال دیاں منزلاں تاں کیتیاں نے، اے دے اندر مال تے دولت دی کوئی شے نہیں رکھی۔ اے نہیں جو جڑا امیراں دے گھر ہوئے او سونا جم پوے تے غریباں دے گھر دے اندر بد شکل پیدا ہو جائے۔ رب کائنات فرماندے نو غریبوں نادارو سن لو میرا احسان ہی نے کہ حل من خالق، میرے بغیر کوئی پیدا کرن والا کوئی نہیں ہے نا ہے، جویں پیدا تانوں میں کیتا ہے میرے بغیر کوئی تانوں پیدا کرن والا کوئی نہیں، میرے بغیر تانوں کوئی شکلاں دیون والا کوئی نہیں، میرے بغیر تانوں زندگی دی نعمت دیون والا کوئی نہیں۔ اللہ دی قسم ہے جے اج زندگی دی نعمت کہ دنیا دار دے پاس ہوندی، اج جے زندگی دی نعمت کہ ملہ تے پیر تے تویزاں دے ہاتھ دے اندر ہوندی، اج جے زندگی دی نعمت کسے سرمایہ دار دے ہاتھ دے اندر ہوندی تے دنیا تے غریب مک گئے ہوئے نا، کہنو زندگی تے سانس بھی نصیب نہ ہوندے۔ رب کائنات فرماندے سن و بندہ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم، میرے بغیر تیرا پیدا کرن والا بھی کوئی نہیں، تے انجے نال اگلی گل بھی سن میرے بغیر تینوں رزق دیون والا بھی یرزقکم من السماء والارض، اے رزق میں دیندا نا میرے بغیر کوئی دیون والا کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ پاک فرماندا لہو مقالید السماوات والارض، اج میں تے تو ٹھنڈے دل نال سوچو، اج شریعت نو پیچھا سٹ کے تے اساں رزق دی تمنا دے اندر حلال حرام ول نہیں ویکھ دے۔ رب کائنات فرماندے خیال کر لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وانہ بکل شیء علیم۔ میرے ہاتھ دے اندر رزق دیاں چابیاں، میرے ہاتھ دے اندر رزق دیاں کنجیاں، اور مال دیاں کنجیاں میرے کول نہیں، کسے اور کول مال دیاں چابیاں کوئی نہیں۔ جداں چابیاں میرے کول مت لوڑ ہوئی تا میرے کولوں منگیا کر تے انجے کیتا کر جویں میں آکھنا، مال کماون وچ بھی میرے کولوں پوچھیا کر تے مال کیویں کماونا ہے اے بھی میرے کولوں پوچھیا کر، کیوں جو رزق تے مال دیاں چابیاں کہیں ہور دے کولوں کوئی نہیں ہو۔ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وانہ بکل شیء علیم۔ اللہ دی قسم قرآن ٹھنڈ پا دیندا ہے۔ رب کائنات فرماندے مت سمجھے پیا کوئی جو اینو مال میں تھوڑا دیتا ہے وڈا گناہگار ہے، تاں دے کولوں مال کوئی نہیں، اللہ اس سے ناراض ہے تاں اینو غریب بنایا ہے۔ فلانے تے رب راضی ہے میاں، دودھ بھی دیتا ہے تے پتر بھی دیتا ہے۔ رب کائنات فرماندے سن لو لوگو اے گل کوئی نہیں، انہ بکل شیء علیم۔ میں ذرہ ذرہ جاننا، مینوں پتہ ہے کہ اس نو مال دے کے ازماونا ہے، اینو غربت دے کے ازماونا ہے، اینو تھوڑا دیونا ہے، ایدا فائدہ اسے دے اندر ہے، اینو زیادہ دے کے اینو پوچھنا ہے جو کون تیرا مالک تے خالق ہے نا، کدے آکڑ دا تے نہیں پیا، کدے تکبر غرور تے نہیں کریندا پیا۔ رب کائنات فرماندے انہ بکل شیء علیم۔ جے کوئی غریب بندا ہے تاوی میرے علم وچ ہوندا ہے، جے کوئی امیر ہوندا ہے تاوی میرے علم وچ ہوندا۔ قرآن مجید دا دوسرا مقام سن، اللہ پاک فرماندا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اے میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اعلان کرتے قل ان ربی
यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। ऐलान करते आख रिज़्क़ दा ज़्यादा होना, रिज़्क़ दा थोड़ा होना। ए यबसुतुर रिज़्क़, रिज़्क़ वधाइंदा है तभी मेरा रब वधांदा है, रिज़्क़ घटांदा है तभी मेरा रब घटांदा है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, अक्सर लोगों को पता कोई नहीं, अक्सर लोग जानते नहीं होंगे इस बात नो, उन्होंने कोई पता नहीं। वो समझते हैं कि माल घटिया साड़ी वजह करके, वो समझते हैं कि माल वधिया साड़ी वजह करके। अल्लाह पाक फरमाते हैं कोई ना ए माल दियां चाबियां मेरे कोल हैं। अमन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़हु। परवरदिगार फरमाते हैं जरा दसो ते सही ना जे मैं रोक लवा, मैनू उस बंदे दा नाम लै चाहे, उस हस्ती दा नाम लै चाहे, जे मैं रिज़्क़ रोका कौन है? अमन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम, मैनू दसो ते सही ना जे मैं रोक देवां ना देवन दा फैसला च करां, मैनू दसो उस हस्ती दा नाम कि जेड़ा मेरे फैसले नू मुस्तरद करके मैं ना देवन दा फैसला करां ते ओ बंदे नू रिज़्क़ दे देवे, दसो कौन है? हज़रात रब्बे कायनात ने कुरान मजीद के अंदर बेशुमार आयात के अंदर ये दसिया है कि माल मेरा है, ये रिज़्क़ मेरा है, इसकी तकसीम मैं करनी है। इस वास्ते चूंकि माल मेरा है, अल्लाह फरमाते हैं तू अपनी मर्जी नाल नहीं कमावना, मेरी मर्जी नाल कमावना है। माल जो मेरा है इदा कसब कमावना, इक्तिसाब कैसे कमाना है, अल्लाह फरमाता दोनों मेरी मर्जी थी। हजरात अगली गल भी सुन लो, इंशाअल्लाह अगले जुमे चाहेगा भी। अल्लाह फरमाते हैं जिमें माल मेरी मर्जी है, मेरा है, कमावना मेरी मर्जी नाल है, किवें कमावना है। अगली गल अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है इदा खर्च भी मेरी मर्जी नाल करना है, अपनी मर्जी नाल नहीं करना कि माल मेरा है, कमा मेरी मर्जी नाल रहना है। तो किवें कमावना है, कैसे कमाना है, ये भी मर्जी मेरी चलेगी। इन्हों खर्च कित्थे करना है, किवें खर्च करना है, कितना खर्च करना है, ये भी मेरी मर्जी नाल। आइए, चूंकि माल किसका है? अल्लाह दा है। कमावना कैसे है, कमावना क्या है? रब्बे कायनात ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया या अय्युहर रसूल, पहला खिताब रसूलां नूं, फिर रब्बे कायनात ने अहले ईमान नूं, फिर पूरी कायनात दे इंसानां नूं। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिहा। ओ मेरे रसूलों की जमात तवज्जो करना, रब्बे कायनात अपने रसूलों नूं फरमा रहे हैं या अय्युहर रसूल, ओ मेरे रसूलों की जमात। क्यों रब्बे कायनात फरमा रहे हैं? पाकीज़ा लोग, अल्लाह दे महबूब लोग, अल्लाह दे यार ते सज्जन लोग। कायनात दे अंदर कोई इंसान, कोई नूरी, कोई नारी, कोई अर्शी, कोई फरशी, कायनात दे अंदर कोई भी अल्लाह दे नबियां तो ज्यादा अल्लाह नू महबूब कोई नहीं। सारी कायनात नालों ज्यादा महबूब होंदा है ते अल्लाह नू दा रसूल ते नबी होंदा है। रब्बे कायनात इस वास्ते फरमाने ने या अय्युहर रसूल, ओ मेरे रसूलो, मेरे महबूबो, मेरे सजनों, मेरे यारो, ओ कायनात के अंदर पाकीज़ा लोगो सुनो, कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिहा। मैं अल्लाह फरमांदे अपने रसूलों नूं आख्या है ओ मेरे रसूलो पाक खावना है, पाक खावना है, पलीत नहीं खावना, हलाल खावना है, हराम नहीं खावना है। ये माल किवें कमावना है जेड़ा पाक होवे, पलीत ना होवे, ये जेड़ा मियाँ जायज़ होवे, नजायज़ ना होवे। ए मेरा अल्लाह पाक किवें होंदा है, पलीत किवें होंदा है, जायज़ किवें होंदा है, नजायज़ किवें होंदा है। रब्बे कायनात फरमांदे ने हाँ हाँ ये भी मैं दसांगा है। जेड़ा कुछ मैं कुरान च हलाल दसां ओ हलाल है, जिन्हों हराम कर देवां ओ हराम है। अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन, हलाल भी वाज़े कर देंगा, हराम भी वाज़े कर देंगा। ते
جڑیاں چیزاں مشتبہات ہون گیاں جنہاں دے بارے حلال تے حرام دا پتہ نہ ہوئے، اللہ دا پاک پیغمبر فرماتا اتقوا الشبہات، او لوگو جڑی چیز دے حلال تے حرام دا پتہ نہ ہوئے او دے نیڑے نہ جوے آئے۔ جڑا بندہ مشتبہ چیز دے اندر آ جاندا ہے او یقیناً حرام کھاون لگ جاندا ہے، حرام دے پیٹ دے اندر آ جاندا ہے۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ دے رسولوں نو حکم کیا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، پاک کھاونا ہے، حلال کھاونا ہے، حرام کھاونا۔ پہلا حکم اللہ دا کیا ہے مال دے معاملے دے اندر کہ حلال کھاونا ہے، حرام نہیں کھانا، پاک کھاونا ہے، پلیت نہیں کھانا، حلال طریقے نال حاصل کرنا ہے، حرام نہیں کرنا۔ اگے ہے اکتساب، یہ ہے کسب، مال کمانا ہے، کیا کمانا ہے؟ حلال کمانا ہے۔ اللہ حلال کیویں کمائیے، حرام حلال کیا ہوندا ہے؟ اللہ فرماندے نے اساں دساں کہ کمانا کیا ہے تے کیسے کمانا ہے، کیسے حلال ہوگا کیسے حرام ہوگا، یہ طریقہ بھی اساں دساں گے۔ دنیا کائنات تے دنیا دے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں جو دنیا دے اندر مال نو حلال کر سکے، اپنی مرضی نال حرام کر سکے۔ چند مولوی رل جان یہ طریقہ حرام ہے، یہ مال ایک قسم حرام ہے، نہیں، کائنات دے پیر رل جان آکھن اے نجائز ہے، ہرگز نہیں۔ کائنات دے سرمایہ دار رل کے آکھن اے طریقہ جائز ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماندا ہے جائز و نجائز، حلال و حرام، پاک و پلیت بھی اساں دساں گے کیڑا مال پاک ہے کیڑا پلیت ہے، پلیت کیسے ہوندا ہے، پاک کیسے ہوندا ہے۔ اگلی آیت قرآن دی سنو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، پہلے رسولوں نو حکم، ہن اہل ایمان نو حکم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ او ایمان والیو، کلو من طیبات، پاک کھاونا ہے، پاک کھاونا ہے، حرام نہیں کھاونا ہے۔ ما رزقناکم، جیڑا سا تانوں مال دینا ہے انہوں پاک کر کے کھانا ہے، پلیت کر کے نہیں کھانا ہے۔ مال بھی ساڈا ہوئے گا، کماونا بھی ساڈے طریقے نال ہوئے گا، تے جویں اساں آکھیے انجے کرنا ہے۔ ما رزقناکم، جیڑا اساں تانوں رزق تے مال دینا ہے انہوں پاک کر کے کھاونا ہے، پلیت کر کے نہیں کھاونا ہے۔ قرآن دا تیسرا حکم کائنات انسانیت نو پیغام ہے۔ رب کائنات فرماندے نے یا ایھا الذی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ رب کائنات فرماندے نو انسانو سنو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، اے جڑا کچھ رزق تے مال زمین وچوں برآمد ہوندا ہے اللہ فرماندے نا حلال کھاونا ہے، حرام نہیں کھاونا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تے شیطان دیاں پیرویاں نہیں کرنیاں ہے، کیونکہ رب حلال کھواندا ہے، شیطان مقابلے چ حرام کھواندا ہے۔ رب پاک کھواونا چاہندا ہے، شیطان پلیت کھواونا چاہندا ہے۔ رب جائز کھواونا چاہندا ہے، شیطان نجائز کھواونا چاہندا ہے۔ اس واسطے فرمایا میری منو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شیطان دی گل نہ منیا پے، یاد رکھ لو میں تہاڈا رحمان رحیم مہربان تے شیطان انہ لکم عدو مبین، تے شیطان تہاڈا دشمن ہے تے میں دشمن ہے۔ ہائے ہائے، اللہ فرماتا اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والے ہو میں تہاڈا
تہاڈا یار ہاں میں تہاڈا سجن ہاں تے شیطان تہاڈا دشمن ہے۔ اللہ دی قسم ہے بد نصیب ہو انسان کہ اللہ جے مہربان یار نو چھوڑ کے شیطان جے دشمن دے پیچھے لگ کے اپنے پاک نو پلیت بنا بیٹھدا ہے، جائز نو ناجائز بنا بیٹھدا ہے، حلال نو حرام بنا بیٹھدا ہے۔ رب کائنات نے پہلی چیز مال دے اندر کسب و اکتساب کمانا کیا ہے تے کیسے کمانا ہے۔ اللہ فرماندے ہیں حلال حلال کمانا ہے، حرام کماوے گا تیرا میرا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے مسلم و ترمذی دی، اللہ فرماتا ہے پاکیزہ مال کما، جائز کماونے جی میں آکھاں انشاءاللہ بار بار کہہ رہے ہیں اگلے جمعے تے انشاءاللہ ہوئے گا، مال پاکیزہ ہوئے گا، تیری ایک ایک دعا میں رب دی بارگاہ وچ قبول ہوئے گی، تیری ایک ایک درخواست میں غور و فکر کراں گا، اور اگر تو مال میری مرضی تے نہ کمایا، اپنی مرضی تے کمایا، پھر کل نو شکایت نہ کریں کہ میں آسمانہ وال منہ کر کے رو کے دعا منگنا ہے تے میری دعا قبول۔ پہلی نحوست دنیا تے حرام مال دی ہوندی ہے کہ بندے دا رب نال تعلق ختم ہو جاندا ہے۔ مسلم شریف دی حدیث اللہ دے رسول فرماندے ہیں ان اللہ طیب، ان اللہ طیب، توجہ کرنا بڑی سونی حدیث رسول اللہ دی، ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا۔ رب کائنات دے پیارے پیغمبر فرمانے ہیں اللہ پاک، اللہ پاک ولا یقبل الا طیبا، اللہ پاک نو قبول کریندا ہے، پلید قبول نہیں کریندا ہے۔ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین۔ رب کائنات پاک ہے، پاک نو قبول فرماندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے سنے محمد رسول اللہ فرمانے نے میرا اللہ مومناں نو وہی حکم دے رہا ہے جڑا اللہ نے رسولہ نو حکم دیتا ہے۔ رسولہ نو حکم کیا دیتا ہے یا ایھا الرسول کلوا مما من الطیبات مما رزقناکم۔ رب کائنات فرمانے میرے نبیو پاک کھاونا ہے، پلیت نہیں کھاونا ہے۔ یہ حکم اللہ اپنے منن والے نبی دے منن والے اہل ایمان نو دے رہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اللہ فرماندا ہے جڑا حکم میں نبیوں نو دیتا ہے وہ حکم میں اہل ایمان نو دیتا ہے، پاک کھاونا ہے، پلیت نہیں کھاونا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اگے ذکر کر دے رہے ثم ذکر رجلا یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الى السماء فقال یا رب یا رب۔ اور توجہ کرنا آج میں مسلمان تو مسلمان آئے، آج پریشانیاں کیوں نے، آج ساڑیاں دعاواں ہوتے کیوں نہیں جا رہی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے اصل وجہ دس چھوڑیے، فرمایا لوگوں اللہ پاک ہے، پاک نو قبول فرماندا ہے۔ میرے رب نے اہل ایمان نو حکم دیتا ہے کہ پاک مال کھاونا ہے، پلیت مال کھاونا۔ فرمایا ایک آدمی بڑا لمبا سفر کر کے آیا بیت اللہ شریف دے اندر، یطیل السفر ہے، بڑا لمبا سفر کیتا ہے، اشعث اغبر ہے، پرا گندا بال، بڑا مسافر جہا ہے، بڑا غریب الحال مسکین الحال بن کے آیا ہے تے یمد یدیہ الی السماء۔ توجہ کرنا ہے اللہ دی قسم آسمان وال ہاتھ اٹھاندا پہ ہے، یمد الی السماء یمد یدیہ الی السماء، آسماناں وال ہاتھ اٹھا کے کیا دا یا رب یا رب۔ آئے ایمان نال دسو رب تو علاوہ کوئی اور ہے، کوئی اور دروازہ ہے جنہوں رب بھی دھکا دے چھوڑے؟ دنیا کائنات تے اور کوئی ہے کہ جڑا اس دا سہارا بن جائے؟ بڑا لمبا سفر کر کے آیا، لمبا سفر کرن دے بعد یہ اپنے ہاتھ لمبے لمبے اچھے کر کے آدھا ہے اللہ اے رب اے رب۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے گو آواز آن دیئے او مینوں رب رب کر کے سڈن والے مطعمہ حرام ومشربہ
مشربہ حرام و ملبسہ حرام۔ کملیا کیویں کر کے سڈیندا پے، تیرا کھاونا حرام ہے، تیرا پیونا حرام ہے، جڑا لباس پا کے کھڑا ہے حرام ہے، وغذی بالحرام انا یستجاب لذالک، جدا حرام کھا کے آیا ہے، حرام پی کے آیا ہے، حرام غذا لے کے آیا ہے، حرام کپڑے پا کے آیا ہے، میں آکھیا پاک ہونا پلیت نہیں ہونا، جائز ہونا نجائز نہیں ہونا، حلال کماونا حرام نہیں کماونا، تو میری گل نہیں منی، تیرا کھانا حلال نہیں، تیرا پیونا حلال نہیں، تیرا لباس حلال نہیں، تیری غذا حلال نہیں، انا یستجاب لذالک، تیری دعا میں کیویں قبول کراں؟ اج ٹھنڈے دل نال سوچو، جڑی دنیا چھوڑ جاونی ہے، اج حلال تے حرام دی میں اور آپ مکسنگ کر دینے آئے۔ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی فرما رہے ہیں، جدا اللہ دے پاک پیغمبر نے آیت تلاوت کی تھی، یا ایوہ الذی یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ دے پاک پیغمبر نے آیت تلاوت کی تھی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے مجمع دے اندر بیٹھے نے، کھڑے ہو کے عرض کر دین، سونا میرے واسطے دعا کر چھوڑنا کہ اللہ مینوں مستجاب الدعوات بنا دے، میں دعا کراں میرا رب دعا میری رد نہ کرے، میں دعا کراں میرا رب میری دعا قبول کرے۔ اور سنو میرے ساتھیو، اللہ دی قسم ہے، ایک کائنات دا امام محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ جیسی سچی زبان، رسول اللہ جیسا سچا پیغمبر، رسول اللہ جیسا ہمدرد پیغمبر، رسول اللہ جیسا خیر خواہ پیغمبر، رسول اللہ جیسا رہبر و رہنما پیغمبر، رسول اللہ جیسا مشفق پیغمبر، رسول اللہ جیسا روحانی باب، رب کائنات دی قسم کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ اج میں تے تو کتنے بد نصیب آئے، ملا دی منینے آئے، نہیں اعتبار تے حدیث رسول اللہ تے اعتبار نہیں ہوندا ہے، اج کائنات دے دنیا داراں دیاں منینے آئے، ملا پیراں دیاں گلاں تے اعتبار کرنے آئے، فلانے گل کر دیتی ہے غلط نہیں ہو سکتی، فلانے عالم دا مسئلہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ کاش کہ اج تیرا میرا یقین ہویا کہ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، جڑا مسئلہ مصطفیٰ دی زبان چوں نکلے غلط ہو سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے ہیں، اللہ دی قسم ہے، اج میں تے تو کیوں یتیم بن گیا ہے اس معاملے دے اندر، اج کیوں بے وارث بن چکے ہیں، اج کیوں ساڈا پرسان حال کوئی نہیں، اج رشتے ساڈے کیوں اجڑے ہوئے نے، اج گھر کیوں برباد ہوئے ہوئے نے، اج ساڈیاں زندگیاں کیوں ویران ہوئیاں ہیں، اج میرے سمے ٹینشن دا شکار کیوں آئے۔ اللہ دی قسم کائنات دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نسخہ ویک اللہ دے پاک پیغمبر نے نشاندہی کی تھی، فرمایا یا سعد اتب مطعمکا کن مستجاب الدعوات کن مستجاب الدعوات۔ او میرا سعدہ، میں محمد الرسول اللہ نو دعا دی درخواست کی تھی کہ میں مستجاب الدعوات بن جائے، میری دعا بارگاہ خداوندی دے اندر قبول ہو جائے۔ فرمایا او میرا سعد، نسخہ میں پہ دسنا، اتب مطعمکا، اپنے کھانے نو پاک کر لے، پاک کر لے، تیرے کھانے دے اندر پلید کوئی شے نہ ہوئے، تیرے مال دے اندر حرام کوئی شے نہ ہوئے، تیرے رزق دے اندر نہ پاکی نہ ہوئے۔ تیرا رزق کیویں ہوئے، ایدہ کسب و اکتساب کماونا کیویں تے کیا کماونا ہے، اے اللہ دی مرضی دے نال ہوئے۔ اپنا کھانا پاک کر لے، اپنا رزق تے مال پاک کر لے، تکن مستجاب الدعوات، تو اللہ تینوں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اگے اللہ دا پاک پیغمبر قسم کھا کے فرما رہے ہیں، میں سارا جہان قربان کر دیواں مصطفیٰ تیری عظمت ہوں۔ اللہ دی قسم ہے، میرا پاک پیغمبر قسم نہ چاہے تو ہی سچ کہندا،
میرا نبی قسم نہ چاہے تاویں سچ کہندا ہے، جندے ہوٹھاں دیاں قسماں اللہ چاہے وہ کدی ہوٹھ جھوٹ نہیں بول سکدے، جندیاں ہوٹھاں دیاں قسماں عرش والا کھائے انہاں ہوٹھاں وچوں جھوٹ نہیں نکل سکدا ہے۔ اج تو تے میں اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں، اج حدیث سنائی جائے مندے نہیں آئے، مولوی نے نہیں منیندا ہے، اج نبی دی قال قال رسول اللہ سنائی جائے اللہ دے پاک پیغمبر دے پاک ہوٹھاں وچوں نکلے آئے، ساڈا دل نہیں منن نو کردا، کیوں جو اساں جڑے مسئلہ کے جائیں وہ مولوی نہیں پہ منندے۔ تینوں دساں کائنات دا محبوب محمد رسول اللہ قسم چاہ کے فرما رہے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اور لوگوں مینوں قسم اس ذات دی جس دے ہاتھ دے اندر، جس دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان تے روح نہ ہے، میں جھوٹ نہیں پہ بلندا، جھوٹ نہیں بلندا پیا۔ ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے قسم کھا کے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ ایک لقمہ پیٹ دے اندر حرام دا لے جاندا ہے، اللہ رب العزت 40 دیہڑے توڑی دی عبادت قبول ہے۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، اسلام دا نظام معیشت، نظام اقتصادیات اللہ نے اپنے ہاتھ وچ لیا ہے تاکہ اس مال میرا ہے، اے میرا بندہ میرے طریقے تے کمائے، جیسے میں آکھنا ویسے کمائے، کسب و اقتصاب اس دا کیسے ہونا چاہیے۔ آئیے حضرات ٹھنڈے دل نال، اج میں اور آپ دنیا داری دیکھنے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے مال ساڈے ہاتھ دے اندر ہے، جویں چاہیے انہیں کر دئیے۔ کیسے کمانا ہے؟ جویں رب دی مرضی ہوئے گی، رب دی مرضی جیسے نہ ہوئے، رب کعبہ دی قسم کوئی اپنی مرضی نال مال کما سکتا نہیں ہے۔ مال واسطے پہلی شرط ہے کمانا کیسے ہے، کیا کمانا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پہلی شرط ہے کہ حلال کمانا ہے، پاک کمانا ہے۔ حلال اور پاک کیا ہے؟ جویں اللہ آکھے گا وہ انشاءاللہ زندگی نال اگلا چوتھا جمعہ پڑھاواں گا، دساں گا کیسے ہونا چاہیے۔ حضرات آئیے اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دسیا جنت جان دا۔ اج میں تو مولوی کو دعا کرانے ہیں، پیروں کو دعا کرانے، حضرت جی دعا کرو جی بابا فوت ہو گیا جنت مل جائے، حضرت جی دعا کرو حضرت صاحب فوت ہو گئے نے فلانا اللہ تعالیٰ دی آخرت اچھی کر دے۔ آؤ لوگو اللہ دی قسم دنیا تے رب کائنات دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ نبی دی باتاں تے اعتماد کرو، میرا مسلک کائنات دے ملہ دی رائے دا نام نہیں ہے۔ اس واسطے مسجد دے اندر بندے تھوڑے نے کیونکہ آج لوگ مولویوں دی مندا ہے۔ میرا مسلک ملہ دی رائے نہیں ہے، میرا مولوی غلط ہو سکتا ہے اور میرے مولوی غلطیاں کر دینے۔ میں آج ڈنکے دی چوٹ اس مسجد دے اندر اپنی دے اندر کہہ رہے ہیں، ساڈے مولوی نے شیعہ دی عید غدیر منائی ہے۔ عید غدیر کیا ہے؟ اہل تشیع عقیدہ ہے عید غدیر دے بارے کہ رسول اللہ نے حجت الوداع تے واپسی دے بعد 18 ذی الحج نو غدیر دے موقع تے ایک کنویں اور جگہ دا نام ہے، اللہ دے رسول اس جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے اور اللہ دے رسول نے اس جگہ تے بیٹھ کے اہل تشیع دا عقیدہ ہے کہ اللہ دے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت بلا فصل دا اعلان کیتا ہے۔ اس واسطے اس 18 ذی الحج نو حضرت عثمان دی شہادت ہے اور دوسری طرف اہل تشیع اس نو عید غدیر دے نام تے مناندے نے کہ اس 18 ذی الحج نو اللہ دے رسول نے حضرت علی دی خلافت بلا فصل دا اعلان کیتا ہے۔ آج اس عید غدیر دے موقع تے کوئی اہل سنت، کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی بریلوی اگر اہل تشیع دی عید غدیر دے موقع تے امام بارگاہ دے اندر جا کے واعظ و نصیحت کردا ہے، تقریر کردا ہے، اتحاد خلافت بلا فصل دا انکار کیتا ہے۔ اساں محرم دے اندر شیعہ بن جانے ہیں، ربیع الاول آندا ہے اساں اور کچھ بدعتی بن جانے ہیں۔ حضرات میرا مسلک یہ نہیں کہ جو ملا کردہ جائے ٹھیک ہے، جو ملا کہندہ جائے ٹھیک ہے۔ میرا مسلک کیا ہے، میرا منہج کیا ہے؟ میں دعوت اس واسطے تو دینا، آؤ لوگوں میں اور آپ مسلمان ہیں، اساں کلمہ پڑھے، سارا منہج ملا دی رائے نہیں ہے، سارا منہج کسے مولوی نو
کہ ساری کائنات ناراض ہو جائے محمد الرسول اللہ دی بات نو چھوڑنا گوارا، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے مگر میرے محبوب پیغمبر دے دو ہوٹھاں وچوں نکلے ہویا کوئی جملہ غلط ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث غلط ہو سکتی۔ میں یہی دعوت دیندا ہونا کہ میرے بھائیوں جتھے رسول اللہ دی حدیث آ جائے اتھے پیچھے پلٹ کے نہ دیکھیا کرو کہ اس نو کون مندا تے کون نہیں مندا، اس حدیث سے کون عمل کردا تے کون نہیں کردا، نہیں، جتھے بات رسول اللہ دی آ جائے پھر اتھے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، پھر چلنا ہے تو بات رسول اللہ تے چلنا ہے، پھر قول رسول اللہ تے چلنا ہے، پھر دنیا کائنات مذاق اڑائے ہنسی کرے، کوئی آکھے تو وہابی ہو گئے ہیں، تو کوئی آکھے تو پیو دادے دے اتنے سالاں دے مذہب چھوڑ دیتا ہے، تیرے ابے دا مذہب نہیں، تیرے دادے دا مذہب نہیں، تیرے فلانے دا مسلک نہیں، لوگوں پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے تو صرف قال رسول اللہ وال دیکھنا ہے۔ آئیے حدیث رسول اللہ ہے، اہمیت سمجھو نبی دی بات دی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ من نقل طیبا، لفظ ترائے اللہ دے رسول نے صرف فرمایا، غور کرنا، من نقل طیبا وعمل فی سنت وآمن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ لوگوں کا پیر دی خوشخبری نہیں کہ آؤ ساڑھے مزار تے آ جاؤ، اتنا نظرانہ دے آؤ بابا جنت دے بوئے۔ اللہ اللہ، آئے آج میں تصویر ایک دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا تے، اور جناب شہباز قلندر دے بہشتی دروازے تے کمال بہشتی دروازہ ہے، خدا دی قسم ہے ادو بہشتی دروازے چو لگ دے پہن تو پولیس والے کھلے پہ مار دینے، کیسا بہشتی دروازہ ہے لوگوں، اللہ دی قسم بہشتی دروازہ تو ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر رب دا قرآن آکھدا ہے وہ بہشت دے قریب جان گے تے میں آکھاں گا میرے نوریو فتحت لہم ابواب الجنہ، انہاں واسطے جنت دے دروازے کھول دیو، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جو رب دی جنت دے اندر جائے گا اتھے کھلے نہیں پہن گے، اتھے استقبال جتیاں نال نہیں ہوئے گا، اتھے گالیاں نال استقبال نہیں ہوئے گا، رب دی جنت جائے گا، اگے نوری کھڑے نے اندر سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آؤ مبارکوں نے اللہ دی جنت دے اندر سلامتی نال داخل ہو جاؤ۔ حضرات اللہ دے رسول نے کیا فرمایا؟ جنت دا نسخہ دسیا ہے، من نقل طیبا، جڑا بندہ حلال کھاندا ہے، وعمل فی سنت، اے بڑا مشکل مسئلہ ہے، اہل حدیث واسطے بھی مشکل ہے، آج روایتی دیوبندی بریلوی واسطے بھی مشکل ہے، آج کلمہ گو مسلمان واسطے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ دے رسول فرمانے نے من اکل طیبا، جڑا بندہ حلال کھاندا ہے حرام نہیں کھاندا ہے۔ حلال کیا ہے کہ اللہ دی مرضی نال کماونا، اللہ دی مرضی نال کماونا ہے۔ کیویں کماونا ہے؟ کیا کماونا ہے؟ جویں اللہ آکھے اسے دا نا حلال تے طیب ہوندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا من اکلا طیبا، جڑا بندہ حلال کماندا ہے، پاک کمائی کردا ہے، پاک کھاندا ہے، وعمل فی سنت، توجہ کرنا میرے بھراواں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہے، اپنے فرقے گروہ دی بات نہیں کر رہا ہے، میں تے پہلے کہہ چکا ہوں فرقے چھوڑے جا سکتے ہیں، گروہ چھوڑے جا سکتے ہیں، زبان محمد الرسول اللہ نہیں چھوڑیا جا سکتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں میں جنت دی ضمانت پہ دینا ہے، ترائے کم تساں کر لوے آئے، حلال کھاونا ہے، پاک کھاونا ہے، حرام کھاونا۔ اج دھیاں دی وراثت کھانے آئے، حلال سمجھ کے کھاندے پے آئے، اج بھیڑاں دے اک کھانے آئے، حرام حلال سمجھ کے کھاندے پے ہونے آئے، اج 2 نمبر سودے بیچ کے کھاویے، حلال سمجھ کے کھائیے، اج مسیتاں دے چندے ہڑپ کر جائیے، حلال سمجھ کے کھائیے، اج مدرسے تے یتیماں تے مسکیناں دا مال منتظم مولوی اج حلال سمجھ کے بچیاں دا پیٹ پالے، رب کعبہ دی قسم حلال نہیں۔ اللہ دے رسول نے فرمایا من اکلا طیبا، جڑا پاک کمائی کھاندا ہے، حلال کمائی کھاندا ہے، وعمل فی سنت، اور عمل کردا ہے جو بھی میری سنت نو سامنے رکھ کے کردا۔
عامل فی سنت جڑا عمل بھی کرندا ہے میری سنت نو سامنے رکھدا نہ ہے اج پتر پرنینے آئے سنت کنڈ پیچھے ہوندی ہے اج بابے نو دفنینے آئے سنت کنڈ پیچھے ہوندی ہے اج پھوڑیاں پہنے آئے سنت کنڈ پیچھے ہوندی ہے اج تیجے ساتے 40ویں جمعراتاں کرینے آئے سنت کنڈ پیچھے ہوندی ہے اج دکان دا کاروبار چلینے آئے سنت کنڈ پیچھے ہوندی ہے نہ ہے اج میاں خوشیاں غمیاں دیاں نے سنت کنڈ پیچھے ہوندی ہے نہ ہے اج عبادت نماز دا نمبر آ جائے سنت کنڈ پیچھے ہوندی ہے نہ ہے جے کسے نو سنت دس دے ہو تے بڑا غصے ہو جاندا ہے آدھا مولوی تو وڈا عالم ہے یا تیرا بابا وڈا عالم ہے اللہ دی قسم ہے گل علم دی نہیں گل نبی دی سنت دی ہے نہ ہے غلطیاں بابیاں کولوں ہو جاندیاں نے بزرگاں کولوں ہو سکدیاں نے مگر جیڑی گل میرے پاک پیغمبر دی زبان وچوں نکلی ہے غلط نہیں ہے فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت جڑا بندہ حلال کھاندا ہے تے زندگی سنت دے مطابق گزریندا ہے سنت دے مطابق گزریندا ہے عبادت سنت دے مطابق معاملات سنت دے مطابق عقیدہ سنت دے مطابق راہ و رسم سنت دے مطابق زندگی دے اندر معیشت معاشرت اخلاقیات کردار عبادات سنت دے مطابق اگلی گل سنو اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا ہے آمن الناس بوائقہ دخل الجنہ تے تریا عمل میں محمد دی گل منیندا ہے تے لوگوں نو تکلیف نہیں دیندا ہے آمن الناس بوائقہ لوگوں دے ظلم تے زیادتیاں کولوں محفوظ ہوندے نے کسے نو ناجائز تنگ نہیں کریندا ہے کسے نو گالیاں نہیں دیندا ہے کسے دا برا بھلا نہیں کریندا ہے کسے نو مندا نہیں آکھدا ہے کسے دا نقصان نہیں کریندا ہے آمن الناس بوائقہ لوگوں دی ظلم زیادتی کولوں محفوظ ہوندے نے سنو میرے دوستو اگلے الفاظ اللہ دی قسم ہے امام الانبیاء فرما رہے ہیں امام الانبیاء فرما رہے ہیں سید الاکرمین والاخرین فرما رہے ہیں اے امام المرسلین فرما رہے ہیں رحمت للعالمین فرما رہے ہیں فرمایا ترائے کم کر لے حلال کھا حرام نہ کھائے تے میری سنت دے مطابق زندگی گزار میری سنت تو ہٹ کے زندگی نہ گزار تے لوگوں نو تنگ نہ کیتا کر فرمایا داخل الجنہ میں محمد سامنے آئی دو موت آئے گی جنت دے دروازے کھل جان گے حضرات اللہ دی قسم وقت نہیں ہے اگلے جمعے حالانکہ اس جمعے میں دسنا آئی کہ رزق وچ برکت کیسے آ سکتی رزق ود کیسے سکتا ہے اللہ رب العزت نے چونکہ مال اللہ دا ہے اللہ ہی دسنا ہے کہ میں تیرے مال وچ اضافہ کیویں کر سکنا برکت کیویں دے سکنا تیرے مال نو بڑھا کیویں جیندا مال ہے وہی دسنا ہے نا اللہ رب العزت نے دسنا ہے کہ میں مال وچ برکت کیویں پینا او نسخے کیڑے کیڑے تو کریں گا تے تیرے مال وچ اضافہ ہوئے گا انشاءاللہ اگلا جمعہ تساں چوتھا جمعہ میں پڑھاواں گا تساں بھائی سارے ذوق شوق نال میں تانوں دعوت دے رہا ہوں باقاعدہ دعوت دے رہا ہوں تساں تشریف لے آونا ہے دوسرے بھائیوں نے لے آنا ہے کہ تجارت کیسے کرنی ہے مال کماونا کیسے ہے دوسرے نال اس دا معاملات مالی کیسے نے اور مال وچ اضافہ اور برکت کیسے ہوندی ہے اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا مقابل له ولا مخاصم له ولا مجادل له وحده وحيدا أحدا صمدا بر رؤوف رحيما
وحدہ لا مقابل لا ولا مخاصم لا ولا مجادل لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حامدا محمدا محمودا محمدا حمیدا راشدا مرشدا رشیدا محمدا بشیرا نذیرا داعیا محمدا سراجا منیرا الا ایھا الناس لا تشرکوا باللہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم من یشرک باللہ فی ذاتہ وصفاتہ او آیاتہ او فی کلامہ وبیانہ فہو مشرک فعلیہ الخسران والوبال عباد اللہ رحمکم اللہ انیبوا الی اللہ استجیبوا للہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم ثبت اقدامنا واقدام المسلمین اللہم انصرنا علی القوم الکافرین اللہم انجِ الاسلام والمسلمین فی کشمیر اللہم انجِ الاسلام والمسلمین من الہنود والیہود ومن الکفرۃ الضالۃ فی کشمیر اللہم انزل اقدامہم اللہم باعث اقدامہم اللہم زلزل اقدامہم اللہم زلزل اقدامہم اللہم انصرنا علی القوم الکافرین یا عباد اللہ رحمکم اللہ انیبوا الی اللہ استجیبوا للہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی